لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من وعلا اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سامعین کرام، اللہ کی توفیق سے آج طریقہ حج کے متعلق گزارشات کرنی ہے۔ اپنی گزارشات سے پہلے اللہ سے دعا ہے، اللہ مالک حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی ذات کے متعلق کوئی شخص بھی غلط بیانی کرے تو اللہ نے اپنی ذات کے متعلق کہا، فمن ازلم ممن کذب علی اللہ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، جو بات میں نے نہیں کہی، میری طرف منسوب کی، فہو مقعدہ من النار، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ سب سے پہلے تو میں ان عزیز بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہیں اللہ مالک نے اس سال اپنے گھر کی زیارت کے لیے چنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان کے لیے اس سفر کو آسان کر دے۔ اللہ رب العزت ان کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حج ایک اہم عبادت ہے۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور، جو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اس کی جزا جنت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان صحیح طریقے سے حج کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناتا ہے، جب وہ حج سے فارغ ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا، یعنی اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے حجاج کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے طریقوں کو سیکھ کے جائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس معاملے میں صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کے 10ویں سال بنفس نفیس حج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا اور جو آپ کریں گے میں آنکھوں دیکھا حال قلم بند کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے واقعتاً اس معاملے کا حق ادا کیا۔ حج کے باب میں سب سے تفصیلی حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہوں نے ایک ایک موقع پر، ویسے تو 100% بات نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک لمبا طویل سفر تھا، بعض اوقات انسان سو جاتا ہے، کوئی بات نہیں سن پاتا، وہ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہم تک پہنچا دی۔ تو سب سے جو ہے تفصیل کے ساتھ حج کے باب میں جو حدیث آتی ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ کی ہے۔ اگر کوئی انسان اس دور کے اندر جب کنفیوژن کا شکار ہے، مختلف لوگ اپنی طرف بلاتے ہیں، اسے چاہیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت صحیح مسلم کے اندر پڑھے،
اللہ رب العزت اس کی حق کی طرف رہنمائی فرما دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ کیا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم نے خود فرمایا تھا، لوگوں ممکن ہے آج کے بعد میں اس میدان میں تمہارے ساتھ اکٹھا نہ ہو سکوں، اس لیے خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ تو جو صحابہ نے سیکھا، جو آپ کو دیکھا، جس طریقے سے آپ نے حج کیا، وہ احادیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اگر کوئی بھی انسان اس معاملے میں دیکھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر لٹریچر کے معاملے میں دیکھتا ہے تو دارالسلام نے حج کے موضوع پہ جو کتاب شائع کی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک بہت ہی عظیم اسکالر ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ، جو علامہ احسان اللہ ظہیر کے بھائی ہیں، انہوں نے حج اور عمرے کی آسانیوں کے نام پہ ایک مفصل کتاب لکھی ہے۔ ہر بات میں حدیث کو کوڈ کیا ہے۔ تو انسان اس کتاب کا مطالعہ کر لے تو انشاءاللہ اس کے ذہن میں کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہے گی کہ وہ اپنے ذہن میں سوچے کہ میں یہ کام کیسے کروں، رسول اللہ نے کیسے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم سے نوازے کہ انہوں نے اس معاملے میں بڑی محنت کی ہے۔ تو ایک طالب علم کی حیثیت سے جو میں نے اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے پڑھا یا سنا، وہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس رکن کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے ایک شرط لگائی ہے، من استطاع الیہ سبیلا۔ حج اس پہ لازم ہے، نماز کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ نماز ہر مسلمان پر لازم ہے، اسی طرح روزے کے لیے یہ شرط نہیں ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے صرف حج کے لیے یہ خرچ ہے، من استطاع الیہ سبیلا۔ جو اس کے استطاعت رکھتا ہے صرف اس پہ حج ہے۔ اب استطاعت کیا ہے؟ 4 باتیں اگر کسی بندے کے پاس ہوں تو اس کے اوپر حج لازم ہے۔ سب سے پہلی بات، راستہ پرامن ہو۔ نمبر 2، وہ سواری کی، جانے آنے کی متعلق اس کا کرایہ، اس کے لوازمات، اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ پھر وہاں جو اخراجات ہوتے ہیں، نمبر 3، اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ نمبر 4، اپنے گھر والوں کو اتنا کچھ دے جائے کہ وہ کسی تنگی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ 4 چیزیں جس بندے کے پاس ہوں اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس یہ 4 چیزیں موجود ہوں اور وہ حج نہیں کرتا، خدا نخواستہ اگر اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اسلام کی موت نہیں، یا یہودی مرتا ہے یا عیسائی مرتا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ خواتین کے لیے 5ویں شرط بھی ہے۔ 4 شرطیں یہ کہ وہ ان چیزوں کی استطاعت رکھتی ہوں۔ 5ویں شرط خاتون کے لیے یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم رشتہ دار ہو، یا اس کا خامد ہو، اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا بھتیجا بھانجا ہو۔ یہ وہ رشتے ہیں یا جو قطعی محرم رشتے ہیں، وہ ان میں سے کسی کو ساتھ لے کے جائے تو اس پہ حج لازم ہے۔ بغیر محرم کے عورت کا حج نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حج کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کوئی بھی نیک عمل ہے اس کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ نیت کیا ہے؟ کہ انسان خالص اللہ کے لیے کرے، اچھی نیت ہو کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے، اس نے جو مجھ پہ حق لازم کیا تھا، میں وہ حق ادا کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر خدا نخواستہ یہ عظیم عبادت جس میں پیسہ بھی لگتا ہے، سفر کی مشقتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑتا ہے، آل اولاد کو بھی چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، یہ اتنا عظیم عمل اگر خدا نخواستہ صرف دنیا کی چاہت کے لیے کیا
تو اللہ نے فرمایا قرآن کریم سورۃ بقرہ کے اندر وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جس نے صرف دنیا کی طلب کے لیے، دنیا کی چاہت کے لیے یہ عمل کیا، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جس نے یہ عمل دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی طلب کے لیے کیا، اسے دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ اب میرے عزیز بھائیوں، حج کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ حج کے 3 طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ ان میں ایک طریقہ ہے حج مفرد، یعنی حج افراد بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ اکیلا حج ہوتا ہے، اس کے ساتھ عمرہ نہیں ہے۔ یہ اہل مکہ یا قریب کے لوگ عمومی طور پہ یہ حج کرتے ہیں کہ اس میں عمرہ نہیں کرنا ہوتا، سیدھے 8 ذی الحج کو مینا میں پہنچ جائیں یا 9 ذی الحج کو عرفات کے اندر پہنچ جائیں اور اس کے بعد مناسک حج کو پورا کریں تو ان کا یہ حج ہو جاتا ہے۔ عمل کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے یہ تینوں میں سے سب سے کم تر ہے۔ دوسرے 2 طریقے جو ہیں ان میں ایک ہے حج قران، یہ حج کے طریقوں میں سب سے مشکل طریقہ ہے۔ تو حج قران یہ ہے کہ انسان حج کے لیے جب احرام باندھتا ہے تو اس نیت سے باندھتا ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا، عمرہ کرنے کے بعد یہ اپنے احرام کو نہیں کھولتا یہاں تک کہ حج کے دن آ جائیں، پھر حج کرنے کے بعد اپنے احرام سے آزاد ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی یہ ہے، تفصیل کے لیے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ایک ہے حج تمتع، یہ آسان بھی ہے اور اجر کے اعتبار سے بہتر بھی ہے۔ حج تمتع کا مطلب ہے فائدے والا حج۔ یہ اس کے 2 سٹیپ ہیں۔ پہلا ہے جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور میقات پہ جا کے احرام باندھتا ہے تو وہ عمرے کی نیت سے احرام باندھے، پھر جب عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کو کھول کے آزاد ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ حج 8 ذی الحج کی فجر کے بعد وہ احرام حج کا باندھے اور حج کے مناسک کو ادا کرے۔ تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں کون سا حج کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ سے حج کے لیے تشریف لائے، آپ نے حج قران کی نیت سے احرام باندھا تھا۔ سارے صحابہ نے ہی اسی نیت سے باندھا تھا۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں آئے، عمرے سے فارغ ہوئے تو اس وقت لوگوں سے کہا جو اپنے ساتھ قربانی لے کے نہیں آئے وہ اپنے احرام کو ختم کر دیں، یعنی حلال ہو جائیں، اپنے سر کے بال کٹوا لیں یا منڈوا لیں اور حلال ہو جائیں، اپنی نیت کو بدل لیں، حج قران کے بجائے حج تمتع کریں۔ نبی کریم کے حکم کے مطابق سب لوگوں نے ایسا کیا، صرف 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے حج قران کے معاملے میں ہی اپنے آپ کو قائم رکھا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے حضرت ابو طلحہ انصاری تھے۔ یہ دونوں اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ نبی کریم اپنی قربانی مدینہ منورہ سے لے کے آئے تھے، حضرت ابو طلحہ بھی اپنی قربانی مدینہ منورہ سے لے کے آئے تھے۔ تو اب علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حج کے تینوں طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ، افضل طریقہ جو ہے وہ حج تمتع ہے۔ اس لیے آج مسلمانوں کی کثیر تعداد حج تمتع کی ہی نیت کرتی ہے۔ اب یہ کس طرح کرنا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ بتدریج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یاد رکھیں کوئی بھی انسان حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو کعبۃ اللہ دنیا کے وسط میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اطراف سے آنے والوں کے لیے 5 مقام مقرر کیے ہیں کہ ان کو میقات کہتے ہیں۔ میقات وہ جگہ ہے جہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا آگے بڑھتا ہے۔ اگر کوئی انسان حج اور عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا ہے، میقات سے آگے چلا جاتا ہے تو اس پہ دم لازم آ جاتا ہے، یا تو وہ واپس آ کے میقات پہ احرام باندھ کے آگے جائے، اگر وہ اسی طرح کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ دم دے، قربانی کو ذبح کرے۔ تو میقات کون کون سے اور کہاں کہاں سے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیو، ان 5 مقامات میں سے 2 مقام ایسے ہیں
جن کے ساتھ ہمارا پالا پڑے گا، ہمارا معاملہ ہوگا، یعنی جو پاکستان کے لوگ ہیں، یہ اگر پاکستان کے کسی بھی جگہ سے پہلے جدہ جاتے ہیں تو ان کا میقات آئے گا یلملم۔ یہ جہاز کے اترنے سے تقریباً 35 یا 33 منٹ پہلے آتا ہے۔ جہاز کا کیپٹن وقت سے پہلے انفارم کرتا ہے کہ اب سے اتنے منٹ بعد ہم اس مقام پہ پہنچیں گے۔ اور دوسرا میقات ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں سے جن کی فلائٹ مدینہ منورہ جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے تقریباً 7 کلومیٹر باہر ایک مقام ہے جس کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ یہاں ایک بہت بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے جہاں لوگ جا کے، وہاں ہزاروں واش رومز ہیں، غسل خانے ہیں، اگر وہاں جا کے وہ کوئی انسان غسل کر کے احرام باندھنا چاہتا ہے تو وہاں سے باندھ لے، وگرنہ غسل گھر سے مدینہ منورہ سے کر کے آتا ہے تو یہاں آ کے احرام باندھے۔ لیکن جو لوگ جدہ جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے، کیونکہ انہوں نے جہاز میں سوار ہونا ہے۔ پہلے جب لوگ بحری جہاز پہ جاتے تھے اس وقت بحری جہاز یلملم کی پہاڑی پہ جا کے لنگر انداز ہوتا تھا، ایک دن تک وہاں ٹھہرتے تھے، لوگ احرام باندھتے اور اس کے بعد جہاز آگے بڑھتا تھا۔ لیکن چونکہ ہوائی جہاز فضا میں معلق نہیں رہ سکتا، وہ 1 سیکنڈ میں وہاں سے گزر جاتا ہے، اس لیے وہ حجاج جو ڈائریکٹ جدہ جا رہے ہیں وہ احرام باندھیں گے اپنے اسٹیشن سے۔ اگر وہ لاہور سے فلائی کرتے ہیں، فیصل آباد سے کرتے ہیں، وہ سیالکوٹ، پشاور، کوئٹہ یا کراچی کہیں سے بھی کرتے ہیں، وہ احرام کی چادریں اپنے اسٹیشن سے یعنی اپنے ایئرپورٹ پہ باندھیں گے۔ لیکن یہ صرف لباس کو تبدیل کرنا ہے، احرام کی شرائط نہیں، نہ احرام کی نیت کرنی ہے، نہ احرام کے لیے کوئی بات، صرف ہم نے لباس تبدیل کرنا ہے۔ احرام کی نیت کب کرنی ہے؟ جب وہ میقات آئے گا۔ اور تلبیہ کب پکارنا ہے؟ احرام کی شرائط کہاں شروع ہوں گی؟ جب میقات سے آگے گزریں گے، پھر انسان احرام کی شرائط میں آ جائے گا۔ اب احرام کیا ہے؟ یہ 2 چادروں کا نام ہے۔ ایک تہمد کی طرح اپنے نیچے باندھ لینا، کوئی شلوار سلا ہوا کپڑا اس طرح کا نہیں پہننا، تہمد کی صورت میں ایک چادر اپنے کمر میں باندھ لینی اور دوسری چادر دونوں کندھوں پہ رکھ کے جس طرح بکل مارتے ہیں اس طرح لے لینی۔ یہ مرد کا احرام ہے۔ عورت کا احرام کیا ہے؟ عورت کا اپنا لباس احرام ہے۔ لیکن میرے عزیز بہنوں یہ یاد رکھیں، پاکستان میں جو لباس ہم پہنتے ہیں یہ باہر نکل کے ہمارے سطر کو ڈھانپ نہیں سکتا، اس لیے پاکستان میں رہنے والی ہر ماں، بہن، بیٹی سے التماس ہے کہ وہ اپنے لباس کے اوپر عبایا پہنے۔ عبایا کھلا ہونا چاہیے کہ جسم کی ساخت کا پتہ نہ چلے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اللہ کے نزدیک تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ تو تقوی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم کی نمائش کریں، تقوی یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو ڈھانپیں۔ اور خواتین کے لیے یہ ہے، مرد نے اپنا سر نہیں ڈھانپنا، خواتین کے لیے یہ ہے کہ یہ اوپر سکارف لیں گی، ان کا کوئی بال ظاہر نہیں ہونا چاہیے اور ان کا سکارف جو ہے آگے سے نیچے ہونا چاہیے تاکہ ان کا چہرہ نمایاں نہ ہو سکے۔ اور نقاب باندھنا، اس کے متعلق علماء میں اختلاف ہے، بعض نقاب کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ ہر جگہ ہی رش ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت کو کہ جب ہم مردوں کے قریب سے گزرتی تو اپنا سکارف یا اپنی چادر جو ہے اپنے چہرے کے سامنے اس طرح کر لیتی، جب مرد گزر جاتے تو پھر اپنا چہرہ اس طرح کر لیتی۔ اس لیے آج سکارف جو پہنے اس کے اوپر جو رومال ہوگا اسے گھونگھٹ کی صورت میں آگے کر لینا چاہیے کہ چہرہ بالکل نمایاں نہ ہو سکے۔ اور یہ احرام باندھ کے چل پڑنا ہے۔ جب میقات آئے گا تو ہم نے جو حج تمتع کا پہلا سٹیپ ہے وہ عمرہ ہے، اس کے لیے ہم نے نیت کیا کرنی ہے، اس کے کلمات رسول اللہ نے بتائی ہے، اللہم لبیک عمرۃ، اے اللہ عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ اس میں صرف ابھی عمرے کی بات کرنی ہے، اور عمرے پھر اس کے بعد تلبیہ پکارنا ہے، لبیک
اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ اس تلبیہ کے اندر تیرا کوئی شریک نہیں، یعنی تیری ذات کے علاوہ کسی کے لیے یہ تلبیہ نہیں۔ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے، والنعمت، نعمتیں بھی تیری طرف سے ہیں، لک والملک، یہ ساری بادشاہت تیری ہے، لا شریک لک، اس بادشاہت کے اندر بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کو چاہیے کہ وہ آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھے۔ جب وہ تلبیہ پڑھتا ہوا میدانوں، پہاڑوں، ریگزاروں میں، ریگستانوں میں جہاں بھی چلتا ہے، اس کے دائیں اور بائیں جانب جہاں تک دنیا ہے وہاں ہر ذرہ، درخت، پتھر، شجر اس کے ساتھ تلبیہ پکارتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے پھر ایئرپورٹ پہ اترنا ہے، امیگریشن ہونی ہے، اس کے بعد پھر آپ کا معلم آپ کو آپ کی رہائش گاہ تک لے کے جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے عمرہ کیسے کرنا ہے، اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو یہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا کہ آپ نے ہوٹل میں پہنچنے کے بعد کس طریقے سے بیت اللہ میں جانا ہے، کس طرح عمرہ کرنا ہے۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، زندگی بخشی، تو آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک